خوش آمدید۔ آج ہم سندھ کی فتح کی وہ حیران انگیز داستان دیکھیں گے، ایک ایسی جنگ جسے ہزاروں کلومیٹر دور سے جیسے ریموٹ کنٹرول سے لڑا جا رہا ہو۔ ذرا تصور کریں، ایک فوج ہے جو 10 دن سے ایک بہت ہی مضبوط قلعے کے سامنے کھڑی ہے، ایک ایسا قلعہ جس کی دیواریں اتنی پختہ ہیں کہ ان پر کیا جانے والا ہر حملہ، ہر کوشش بیکار جا رہی ہے۔ اور بالکل یہی صورتحال تھی 712 میں، جگہ تھی دیبل کی بندرگاہ، اور اس چیلنج کا سامنا کر رہا تھا ایک نوجوان جنرل محمد بن قاسم۔ تبھی ایک مخبر ایک ایسی خبر لاتا ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ شہر کی اصل طاقت اس کی دیواروں میں نہیں بلکہ ایک چیز میں ہے، ایک بہت بڑا سرخ جھنڈا۔ جی ہاں، ایک جھنڈا۔ یہ کوئی معمولی پرچم نہیں تھا، یہ ایک مقدس نشانی تھی، اور لوگوں کا عقیدہ تھا کہ جب تک یہ جھنڈا لہرا رہا ہے انہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ دیبل کے لوگوں کا یقین اس حد تک پختہ تھا کہ ان کی قسمت بس کپڑے کے اس ایک ٹکڑے سے وابستہ ہے۔ ان کے لیے یہ صاف تھا، جب تک یہ جھنڈا بلند ہے ان کے دیوتا ان کی حفاظت کر رہے ہیں، اور وہ ناقابل تسخیر ہیں۔ اب قاسم کو بات سمجھ آ گئی، اصل جنگ دیواروں سے نہیں، لوگوں کے اس یقین سے تھی۔ اسے توڑنا ضروری تھا، اور اسی نفسیاتی کمزوری کو نشانہ بنانے کے لیے اس نے اپنا خاص ہتھیار منگوایا۔ یہ کوئی انسان نہیں تھا، بلکہ یہ تھی اس دور کی سب سے بڑی اور طاقتور ترین منجنیق۔ اس کا نام تھا دلہن، شاید اس کے ڈیزائن کی وجہ سے، جو جتنا خوبصورت تھا اتنا ہی خطرناک۔ ذرا سوچئے، اس کو چلانے کے لیے 500 لوگ لگتے تھے، اور یہ 50 کلو کا پتھر 300 میٹر دور پھینک سکتی تھی۔ اس زمانے کا ایک سپر ویپن آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن 2 نشانے خطا ہو گئے، اور فوج میں مایوسی پھیلنے لگی۔ ایسے میں اچانک ایک قاصد پہنچتا ہے۔ وہ قاسم کے چچا حجاج بن یوسف کا خط لایا تھا، اور اس خط میں فتح کی چابی تھی، ایک واضح 2 ٹوک حکم۔ اس دور دراز سے آئی ہدایت پر فوراً عمل ہوا۔ منجنیق کا زاویہ بدلا گیا، اور پھر ایک ہی نشانے نے اس بہت بڑے جھنڈے کو زمین پر لا گرایا، اور جھنڈے کے گرتے ہی پورے شہر کا حوصلہ بھی ٹوٹ کر گر گیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ نوجوان جنرل وہاں کر کیا رہا تھا؟ یہ کہانی شروع تو قزاقوں سے ہوتی ہے، لیکن اس کی جڑیں سیاست اور تجارت میں بہت گہری ہیں۔ دیکھیے، کئی سالوں سے سندھ کے سمندری قزاق عرب تجارتی جہازوں کے لیے سر درد بنے ہوئے تھے۔ پھر 711 میں بات حد سے بڑھ گئی جب انہوں نے ایک جہاز لوٹا اور اس پر سوار خواتین کو اغوا کر لیا۔ اس پر گورنر حجاج بن یوسف نے راجہ طاہر سے قیدی چھوڑنے کا مطالبہ کیا، لیکن طاہر نے انکار کر دیا، اور بس یہی انکار حملے کا سبب بن گیا۔ یہ آخری قطرہ تھا، آپ کہہ سکتے ہیں۔ جیسے ہی خلیفہ سے اجازت ملی، حجاج نے تاریخ کی سب سے زیادہ منظم اور ریموٹ کنٹرول جنگوں میں سے ایک کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ حجاج نے اس معاملے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ سب سے پہلے اس نے ایک قابل اور وفادار کمانڈر چنا جو اس کا اپنا بھتیجا تھا۔ پھر اس نے ایک چھوٹی مگر انتہائی ماہر فوج تیار کی، اور آخر میں زمین اور سمندر دونوں راستوں سے حملے کا ایک مکمل پلان بنایا۔ اور یہی نہیں، اس نے پیغام بھیجنے کے لیے گھوڑوں کا ایک ایسا زبردست نیٹ ورک بنایا جو سندھ سے عراق تک، یعنی 2500 کلومیٹر کا فاصلہ صرف 7 دنوں میں طے کر سکتا تھا۔ سوچیں، یہ اس زمانے کا انٹرنیٹ ہی تو تھا۔ اور اسی سسٹم کی بدولت حجاج اپنے محل میں بیٹھ کر میدان جنگ کا کمانڈر بنا ہوا تھا۔ ہر چھوٹی بڑی ڈیٹیل، ہر حکمت عملی وہی بھیجتا تھا، بالکل ویسے ہی جیسے اس نے دیبل میں منجنیق کا آخری اور صحیح اینگل بتایا تھا۔ خیر، دیبل تو فتح ہو گیا، لیکن اب قاسم کی فوج کے سامنے ایک اور بہت بڑی رکاوٹ کھڑی تھی، مائٹی انڈس ریور، دریائے سندھ۔ دوسرے کنارے پر راجہ طاہر کی بڑی فوج انتظار کر رہی تھی، اس لیے وقت بہت کم تھا۔ تو قاسم نے ایک لاجواب حل نکالا۔ اس نے علاقے کی تمام کشتیاں جمع کی، انہیں رسیوں سے آپس میں جوڑا، اوپر لکڑی کے تختے بچھائے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک فلوٹنگ پل تیار ہو گیا، اور اس طرح پوری فوج نے تیزی سے دریا پار کر لیا۔ اب میدان جنگ سج چکا تھا۔ قاسم کے 15,000 سپاہیوں کے مقابلے میں نہ صرف ایک بڑی فوج تھی، بلکہ ان کا سامنا ایک دہشت ناک قوت سے بھی تھا، جنگی ہاتھیوں سے۔
وہی ہاتھی جنہوں نے پہلے بھی عرب فوجوں کو کچل کر رکھ دیا تھا۔ لیکن اس بار قاسم کے پاس ایک نئی ترکیب تھی، آگ والے تیر جو ہاتھیوں کو خوفزدہ کر دیں، اور یہ ترکیب کام کر گئی۔ ایک ہی آگ کا تیر سیدھا راجہ داہر کے ہاتھی کو جا لگا۔ بس پھر کیا تھا، ہاتھی بھدک کر بھاگا اور دریا میں جا گرا، جس نے پوری جنگ کا پاسا ہی پلٹ دیا۔ اپنے راجہ کو اس طرح جاتے دیکھ کر فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ انہیں لگا بادشاہ میدان چھوڑ گیا ہے، لیکن داہر نے اپنے قول کا پاس رکھا کہ وہ سندھ کے لیے جان دے گا۔ وہ پیدل لڑنے کے لیے واپس پلٹا اور اسی کشمکش میں مارا گیا۔ تو اس فتح کے بعد محمد بن قاسم کو سندھ کا نیا گورنر بنا دیا گیا۔ اس نے وہاں ایک نیا نظام قائم کیا، جزیہ ٹیکس کے بدلے میں فوجی تحفظ اور مذہبی آزادی کی ضمانت دی، اور تو اور پرانے مقامی عہدیداروں کو بھی ان کی جگہ پر برقرار رکھا تاکہ انتظامی معاملات آسانی سے چلتے رہیں۔ لیکن جہاں ایک طرف اموی سلطنت مشرق میں ہندوستان اور مغرب میں فرانس کی سرحدوں تک پھیل رہی تھی، وہیں اس کے دارالخلافہ دمشق میں سیاست کی بساط پلٹ رہی تھی۔ ہوا یہ کہ خلیفہ کا انتقال ہو گیا اور اس کی جگہ اس کا بھائی تخت پر بیٹھا، جو حجاج بن یوسف کا سخت سیاسی مخالف تھا۔ نئے خلیفہ نے آتے ہی پرانے لوگوں کی چھٹی کر دی، اور اسی پولیٹیکل کلین اپ میں محمد بن قاسم کو صرف 3 سال بعد اس کی گورنری سے واپس بلا لیا گیا۔ اس قابل نوجوان جنرل کو قید کیا گیا، اس پر تشدد ہوا اور آخرکار اسے مار دیا گیا۔ یہ اس شخص کا انجام تھا جس نے برِ صغیر کی تاریخ بدل دی تھی۔ ایک بہت ہی المناک اختتام، اور اس کی کہانی ہمارے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، اسٹریٹجک ذہانت اور بے رحم خواہشات کے درمیان لکیر کہاں کھینچی جاتی ہے؟